لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. معزز عازمین حج، آپ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی استطاعت عطا فرمائی اور اس مقدس سفر کے لیے چن لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے، لیکن اگر حج کے لیے روانگی سے قبل باقاعدہ تربیت حاصل کی جائے تو یہ سفر آسان ہو سکتا ہے. معزز عازمین حج، حج اسلام کا ایک اہم رکن اور فریضہ ہے جو مالی و جسمانی استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. حج ایک امتحان ہے. اس کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی تنگی اور دشواری پیش آ سکتی ہے. حج ایک عظیم عبادت ہے جس سے ہمیں محبت اور اخوت کا درس ملتا ہے. اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا ہی اس عبادت کی شان ہے. آپ کو چاہیے کہ حج کے دوران لڑائی جھگڑے سے گریز کریں اور اللہ کے مہمان بننے کا صحیح حق ادا کریں. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد، ذی ہوش، عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے. حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع. حج افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں عازم حج احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے. اس دوران عازم حج عمرہ ادا نہیں کر سکتا بلکہ صرف فریضہ حج ہی ادا کر سکتا ہے. حج قران وہ طریقہ ہے جس میں عازم حج میقات یا میقات سے پہلے عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھے اور عمرہ و حج کی ایک ساتھ نیت کر کے عمرے کے بعد نہ احرام کھولے نہ بال کٹوائے اور پھر اسی احرام میں مناسک حج ادا کرے. حج تمتع وہ طریقہ ہے جس میں حج کے مہینے میں میقات یا میقات سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوا کر احرام کھول دیا جائے. پھر عازم حج 7 یا 8 ذی الحجہ کو مکے سے احرام باندھ کر حج کی نیت کرے. پاکستانی حجاج کی اکثریت حج تمتع کی نیت کرتی ہے. حج تمتع کرنے والے عازم حج کو مکۃ المکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے جس کے لیے احرام میقات یا اس سے پہلے باندھا جاتا ہے. میقات سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں پہنچ کر احرام باندھنا واجب ہے.
ان میقات کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ میقات 5 ہیں: ذوالحلیفہ، جحفہ، قرن المنازل، یلملم اور ذات عرق۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے ہے۔ آج کل یہ مقام ابیار علی کے نام سے مشہور ہے۔ جحفہ یہ شام کی طرف سے مکۃ المکرمہ آنے والوں کے لیے ہے اور مدینہ منورہ کے راستے کی مشہور منزل رابغ کے قریب ہے۔ قرن المنازل نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے ہے۔ آج کل یہ مقام السیل الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یلملم یمن کی طرف سے آنے والوں کے لیے ہے، جو آج کل السعودیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پاکستان کے لیے یہی میقات ہے۔ ذات عرق یہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر میقات سے گزر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ واپس اپنے میقات پر جا کر احرام باندھے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس پر دم واجب ہوگا، جس کے لیے اسے حدود حرم میں بکرا یا دمبا ذبح کروا کر فقراء مکہ میں تقسیم کرنا ہوگا۔ حج تمتع کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ: احرام باندھنے سے قبل غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لیں اور غسل کر لیں۔ اگر حاجی کیمپ یا ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہو تو دوبارہ غسل کرنے کے بجائے صرف وضو کر لیں۔ احرام باندھتے وقت 2 انسلی چادریں اپنے جسم پر اس طرح باندھیے کہ ایک چادر تہبند یا لنگی کی طرح نیچے باندھ لیجئے۔ ضروری کاغذات اور رقم رکھنے کے لیے ایک پیٹی یعنی بیلٹ تہبند کے اوپر باندھ لیں، جبکہ دوسری چادر اوپر کے جسم پر اوڑھ لیں۔ اور پاؤں میں ہوائی چپل یا ایسی سینڈل یا جوتا پہن لیں جس سے پاؤں کی اٹھی ہوئی ہڈی کھلی رہے۔ خواتین روزمرہ کا لباس ہی پہنیں، جبکہ سر پر ایسا اسکارف پہن لیں جس سے چہرہ نہ ڈھکے جبکہ بال ڈھکے ہوئے ہوں، یا پھر چہرے کا نقاب اس طرح ہو کہ چہرے پر چادر نہ لگے۔ باقی لباس اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے عبایا یا برقع استعمال کریں۔ احرام کا لباس مکمل کر لینے کے بعد 2 رکعت نفل احرام ادا کیجیے۔ ان نوافل کی ادائیگی کے دوران سر ڈھکا رہنا چاہیے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد مرد اپنے سر سے چادر اتار لیں، لیکن دونوں کندھے ڈھکے رہیں۔ یاد رکھیں کہ دایاں کندھا صرف طواف کے وقت کھلا رکھا جاتا ہے۔ سر سے چادر اتارنے کے بعد عمرے کی نیت کریں۔ خواتین سر ڈھانپ کر رکھیں۔ عمرے کی نیت اگر عربی میں آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ مرد حضرات نیت کرنے کے بعد اونچی آواز میں 3 بار تلبیہ پڑھیں، جبکہ خواتین تلبیہ آہستہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ نیت احرام کی چادریں پہننے کے فوراً بعد گھر یا ایئرپورٹ پر کی جائے۔ آپ دوران سفر ہوائی جہاز پر بھی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاز پر میقات کی آمد سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے۔ اب آپ حالت احرام میں ہیں اور احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو چکی ہیں۔ احرام کی حالت میں یہ باتیں حرام ہیں: خوشبو لگانا، مرد کو سلے ہوئے کپڑے پہننا، ناخن کاٹنا، حجامت کروانا یا کوئی بال توڑنا، البتہ جو بال یا ناخن خود سے گر جائے اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں۔ لڑائی جھگڑا کرنا، فحش گفتگو کرنا،
درخت یا گھاس کاٹنا، جانور کو ایذا پہنچانا، شکار کرنا، مرد کو سر اور چہرہ ڈھانپنا یا ٹوپی پہننا، عورت کا چہرہ اس طرح ڈھانپنا کہ نقاب یا چادر چہرے کو مس کرے، عورت کا ہاتھوں میں دستانے پہننا، مرد کا پاؤں میں ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے، احرام کی حالت میں چشمہ لگانا، انگوٹھی پہننا، گھڑی باندھنا، بیلٹ باندھنا، بیگ لٹکانا اور چھتری اوڑھنا جائز ہے۔ احرام اگر گندا ہو جائے تو اسے دھویا اور تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات تربیتی پروگراموں میں شرکت کر کے حاصل کیجیے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھیں اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور درود و سلام ہو رسول اللہ پر، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حرم شریف پہنچ کر جب آپ کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے تو اپنی نظریں وہیں جما دیں اور یہ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابہ، وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہوتی ہے، پس ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ اپنے اس گھر کی تعظیم، شرافت، عزت اور روب بڑھا اور ان لوگوں کی تعظیم و تکریم اور شرافت اور نیکی میں اضافہ فرما جو اس کا حج یا عمرہ کریں۔ اس کے بعد نہایت عز و انکسار سے دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد طواف کے لیے بیت اللہ کے دروازے کے قریب ترین کونے پر نصب حجر اسود کی طرف جائیں، تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ طواف کے معنی کسی چیز کے گرد گھومنے کے ہیں۔ طواف کی نیت کر کے بیت اللہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف کے دوران باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر دوران طواف کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا لازمی ہے۔ طواف کے لیے نیت ضروری ہے، دل سے نیت کرنا فرض ہے اور زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس گوشے کے پاس جس میں حجر اسود ہے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کی سیدھ میں ہو۔ احرام کی اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، اسے اضطباع کہتے ہیں۔ اب طواف کی نیت اس طرح کریں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل۔ اے اللہ میں تیرے مقدس گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس لیے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور ان 7 چکروں کو جو محض اللہ تعالی عز وجل کے لیے ہیں میری طرف سے قبول فرما۔ طواف شروع کرتے وقت سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے۔ حج کے دنوں میں حجر اسود کو بوسہ دینا اکثر لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لہذا حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف اس طرح اٹھائیں کہ ان کی پشت آپ کے منہ کی طرف ہو۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں، اسے حجر اسود کا استلام کہتے ہیں۔ حجر اسود کی سیدھ میں مطاف کی سیڑھیوں کے عین اوپر دیوار پر ایک سبز لائٹ نصب ہے جو دور ہی سے نظر آ جاتی ہے۔ ایسی ہی لائٹ پہلی منزل پر اور چھت پر بھی نصب ہے۔
یہ لائٹ حجر اسود کی سیدھ میں ہے اور عازمین طواف کا آغاز اس لائٹ کے نیچے کھڑے ہو کر استلام کر کے کرتے ہیں۔ حجر اسود کے استلام کے بعد آپ دائیں مڑیں اور طواف اس طرح شروع کریں کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو۔ طواف کے دوران مردوں کا دایاں کندھا کھلا رہے گا اور مرد پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کے شانہ ہلاتے ہوئے ذرا تیز چلیں گے۔ اس کو رمل کہتے ہیں۔ استباء اور رمل دونوں سنت ہیں۔ طواف کے دوران خشوع و خضوع سے دعائیں پڑھتے رہیں، جو بھی دعا یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ رکن یمانی تک تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور عبادت کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بزرگی والا، عظمت والا ہے۔ رکن یمانی کے پاس پہنچ کر اگر ممکن ہو تو اسے دائیں ہاتھ سے چھو لیں، بوسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہاتھ لگانا مشکل ہو تو اس کی طرف بغیر اشارہ کیے گزر جائیں اور طواف کو جاری رکھیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ جب لوٹ کر حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر استلام کریں۔ اس طرح طواف کا پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ اب اس طرح باقی 6 چکر حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ہی مکمل کریں۔ طواف کے دوران استلام کے سوا بیت اللہ کی طرف اپنا رخ سینے اور پشت کو قصدن نہ کریں، صرف سیدھ میں دیکھیں۔ غیر ضروری گفتگو سے مکمل اجتناب کریں۔ کسی چکر کا شمار یاد نہ رہے تو اضافی چکر لگا کر تعداد کو پورا کر لیں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 8ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کریں۔ اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ طواف کے بعد دونوں کندھے ڈھانپ کر ملتزم پر حاضری دیں۔ بیت اللہ کی دیوار کا وہ حصہ جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے ملتزم کہلاتا ہے۔ یہ دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں اگر ممکن ہو تو دیوار کعبہ پر اپنے دونوں ہاتھ سر کے اوپر سیدھے بچھا دیں اور اپنا سینہ دیوار سے ملا دیں، اور رخسار کو بھی دیوار پر رکھیں اور خوب رو رو کر دعا مانگیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے ملتزم پر دعائیں مانگنے کا موقع نہ ملے تو اس کے رخ پر دور کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد سر ڈھانپے بغیر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو مطاف میں یا مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں نماز ادا کریں اور خشوع و خضوع سے دعائیں مانگیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس طرح پڑھنا سنت ہے۔ اب آپ آب زمزم پینے کے لیے مخصوص جگہوں پر جا کر خوب سیر ہو کر آب زمزم پئیں اور دعا مانگیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر مرض سے شفا کا طلبگار ہوں۔ آب زمزم قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 سانس میں پئیں۔ آب زمزم پینے کے بعد آپ سعی کریں گے۔ سعی سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے، لہذا دیوار پہ لگی سبز لائٹ کے قریب جا کر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر استلام کیجیے، اور یہاں سے صفا کی پہاڑی کی طرف یہ پڑھتے ہوئے جائیں: ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ میں اسی جگہ سے شروع کرتا ہوں جس کا اللہ نے پہلے ذکر کیا، بے شک صفا اور مروہ
اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سعی کے لفظی معنی دوڑنے کے ہیں، اور شرن صفا و مروہ کے درمیان مخصوص طریقے پر 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کے ایک خاص عمل کی یادگار ہے۔ عمرے اور حج کے دنوں میں یہ سعی کرنا واجب ہے، اس کے بغیر حج و عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جو اب سعودی حکومت کی جانب سے کرائی گئی نئی تعمیرات کے بعد مسجد حرام سے متصل ہیں۔ صفا کے مقام پر پہاڑی کا تھوڑا سا حصہ اب بھی باقی ہے، جس کے گرد گرل لگا دی گئی ہے۔ وہاں یا اس کے قریب پہنچ کر سعی کی نیت کر لیں۔ سعی کی نیت اس طرح ہے: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں سے سعی کا ارادہ کرتا ہوں، محض تیری بزرگ ذات کے لیے، پس میرے لیے اسے آسان کر دے اور میری طرف سے اسے قبول فرما لے۔ یہ نیت دل میں کرنا کافی ہے، مگر ساتھ ساتھ زبان سے کہنا افضل ہے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں جیسے دعا میں اٹھائے جاتے ہیں۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح نہ اٹھائیں جیسے بہت سے ناواقف لوگ کرتے ہیں، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر بآواز بلند کہیں اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور صرف تنہا اسی نے دشمنوں کی جماعتوں کو شکست دی۔ خشوع و خضوع سے دعا مانگیں، یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ پھر دعائیں پڑھتے ہوئے صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع کریں۔ سعی کے راستے میں 2 ستونوں کے درمیان سبز لائٹیں نصب ہیں، جن کے درمیان مرد حضرات دوڑیں گے یا تیز چلیں گے، جبکہ خواتین معمول کی رفتار سے چلیں گی۔ مروہ پر پہنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھاتے ہوئے وہی عمل دہرائیں جو صفا پر کیا تھا۔ اس طرح سعی کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے چکر کے لیے مروہ سے صفا کی طرف چلیں اور پہلے چکر کی طرح سبز ستونوں کے درمیان دوڑنے یا تیز چلنے کے عمل کو دہرائیں۔ اب آپ کے 2 چکر مکمل ہو گئے۔ اسی طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا اور اسی پر سعی ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر، جبکہ مروہ سے صفا تک واپس آنے کو دوسرا چکر کہتے ہیں۔ ضعیف اور معذور افراد ویل چیئر پر بھی سعی کر سکتے ہیں۔ سعی میں باوضو ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا مستحب ہے، لیکن اس کے بغیر بھی سعی ہو جاتی ہے۔ اگر سعی کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہو جائے یا نماز جنازہ ہونے لگے تو سعی روک کر نماز میں شریک ہو جائیں اور باقی چکر اس کے بعد وہیں سے شروع کریں جہاں سے چھوڑے تھے۔ قصر یا حلق: سعی مکمل ہونے کے بعد مرد حضرات اپنے بالوں کو قصر یا حلق کروائیں گے۔ پورے سر کے بال منڈوانے کو حلق اور کتروانے کو قصر کہتے ہیں۔ خواتین چوٹی سے 1 پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی نامحرم سے اپنے بال کٹوائے۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیجیے۔ عمرہ مکمل ہونے سے لے کر حج شروع ہونے تک نفلی طواف حسب استطاعت کرتے رہیے، جو کہ عام لباس میں اور رمل کے بغیر ہوگا۔ اب حج کے دنوں کا انتظار کیجیے جو 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ مناسک حج:
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. 7 ذی الحجہ کی رات یا 8 ذی الحجہ کی صبح کو آپ مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ کر منا کے لیے روانہ ہوں گے. احرام کی 2 چادریں پہننے کے بعد سر ڈھک کر 2 رکعت نماز ادا کریں اور حج کی نیت کر لیں. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما لے. اس کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین پست آواز میں تلبیہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا کوئی شریک نہیں. حج کے 5 دنوں کے لیے جو منا، عرفات، مزدلفہ اور پھر منا میں گزریں گے، صرف وہی سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں جس کی ضرورت ہو. مکہ مکرمہ میں بسیں مکتب یعنی معلم کی طرف سے فراہم کی جائیں گی جو آپ کو منا میں آپ کے خیموں تک پہنچائیں گی. مکہ سے منا کا فاصلہ 5 کلومیٹر ہے جو پیدل چل کر بھی بآسانی طے کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے گروپ کے کچھ لوگوں کے ساتھ پیدل منا تک جا سکتے ہیں، لیکن گروپ کے بغیر جانے کی کوشش نہ کیجیے، ورنہ منا میں اپنے خیمے تک پہنچنے میں آپ کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ منا کے میدان میں ایک جیسے ہزاروں خیمے نصب ہوتی ہیں. آپ کے خیمے کا نمبر، گلی کا نمبر اور شارے کے لیے پتے وغیرہ کا کارڈ آپ کو معلم کی جانب سے منا روانگی سے قبل مل جائے گا. اس کارڈ کو ہمہ وقت حفاظت سے اپنے پاس رکھیے. 8 ذی الحجہ کو منا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر اپنے خیموں میں باجماعت ادا کریں. فقہ حنفی کے مطابق مسافر قصر نماز ادا کریں گے جبکہ مقیم قصر نہیں کریں گے. مسافر وہ شمار ہوں گے جن کے مکے میں قیام کو 7 ذی الحجہ کو 15 دن سے کم ہوئے ہوں. یاد رکھیں
کہ حج ایک عظیم عبادت اور امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کی علامت ہے، لہذا حج کے دوران خصوصاً منا، عرفات اور مزدلفہ میں نمازوں کے سلسلے میں بحث و مباحثے سے گریز کریں اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع نہ کریں، بس ذکر الہی کرتے رہیں، رات منا میں قیام کریں، دوسرے روز یعنی 9 ذی الحجہ کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد مکتب کی فراہم کردہ بسوں میں عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات جاتے ہوئے تلبیہ، تکبیر، درود شریف اور دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں۔ یاد رکھیں 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک تمام فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا مستحب ہے۔ تکبیر کے بعد تلبیہ بھی پڑھنا چاہیے۔ مرد حضرات بآواز بلند جبکہ خواتین آہستہ پڑھیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وقوف عرفات کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو ظہر کے وقت میں جمع کر کے قصر پڑھنا سنت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہوں اور امام المسلمین یا اس کے نمائندے کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے۔ مسجد نمرہ میں ایسے ہی امام نماز پڑھاتی ہیں، لہذا جو لوگ مسجد نمرہ میں نماز ادا کریں وہ قصر پڑھیں، اور جو مرد و خواتین اپنے خیموں میں ہوں انہیں چاہیے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں۔ اگر مقیم ہوں یعنی مکے میں قیام کو 7 ذی الحجہ کو 15 دن ہو چکے ہوں تو قصر نہ پڑھیں بلکہ پوری نماز ادا کریں۔ یہ نہ صرف امام ابو حنیفہ بلکہ امام ابو یوسف، امام محمد اور بعد کے تمام حنفی فقہا کا متفقہ فتویٰ ہے۔ وقوف عرفات کے دوران یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں جبل رحمت کے قریب قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر سے قبل ایک عظیم الشان فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کا ایک عظیم ترین منشور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور اسی کی اطاعت پر ابھارتا ہوں، اور جو خیر کی بات ہے اس سے شروع کرتا ہوں۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ ہے۔ اے لوگو، تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شام کو نکلنا دنیا اور ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو اس میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح کو نکلنا دنیا اور ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو اس میں ہیں۔ بلا شبہ مومن کی عزت، مال اور جان دوسرے مومن پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، زنا نہ کرو اور چوری نہ کرو۔ اے لوگو، تم اپنے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ غروب آفتاب سے قبل تک عرفات کے میدان میں قیام ضروری ہے۔ عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت آپ کے حج کا نہایت قیمتی وقت ہے۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر استغفار کریں اور دعائیں مانگیے۔ یہ وقوف عرفہ ہے جو حج کا اہم ترین رکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحج عرفہ،
وقوف عرفات حج ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص وقوف عرفہ کے وقت میدان عرفات میں نہیں ٹھہرا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا ازالہ فدیہ یا دم دے کر نہیں کیا جا سکتا۔ مزدلفہ، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی جانب روانگی ہوگی۔ مزدلفہ جانے کے لیے مکتب بسیں فراہم کرے گا۔ عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ تقریباً 6.5 کلومیٹر ہے۔ لاکھوں حجاج پیدل چل کر بھی مزدلفہ جاتی ہیں۔ عرفات میں مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ یعنی ایک اذان اور ایک اقامت سے پڑھی جائیں گی۔ ایسا کرنا واجب ہے۔ نماز مغرب سے پہلے ایک بار اذان اور اقامت ہوگی۔ عشاء کی نماز کے لیے الگ سے اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ مغرب کے فرض کے فوراً بعد عشاء کے فرض پڑھیں۔ مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنت اور وتر بعد میں پڑھیں۔ مسافر ہوں تو قصر کریں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں۔ مزدلفہ میں جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرنا ہوں گی۔ ہر حاجی کم از کم 70 کنکریاں چن لے جو بڑے چنے کے برابر ہوں۔ کنکریاں حدود حرم میں کہیں سے بھی جمع کی جا سکتی ہیں۔ مزدلفہ میں سعودی حکومت نے عازمین حج کو آسانی فراہم کرنے کے لیے تھیلیوں میں کنکریاں فراہم کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ آپ اس مقصد کے لیے بنائے گئے مخصوص کاؤنٹر سے یہ تھیلیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مزدلفہ میں باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر وقوف مزدلفہ کریں اور دعائیں مانگیں۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے، لیکن عورتیں، بہت بوڑھے، ضعیف اور بیمار مرد اگر یہ وقوف ترک کر دیں اور صبح صادق سے پہلے ہی منا چلے جائیں تو یہ جائز ہے اور اس کا کوئی کفارہ یا دم نہیں ہوگا۔ وقوف کے بعد منا کی طرف روانگی ہوگی۔ مزدلفہ سے منا کا فاصلہ 1 کلومیٹر ہے، لہذا اس سفر کو عازمین حج پیدل ہی طے کرتے ہیں۔ منا پہنچ کر اپنا سامان اپنے خیموں میں رکھ دیں اور کچھ دیر آرام کر لیں۔ آج حج کے کئی فرائض اور واجبات ادا کرنے ہیں، اس لیے حجاج سے نماز عید معاف کر دی گئی ہے۔ آج کے دن پہلا کام بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ سعودی حکومت نے حجاج کرام کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جمرات یعنی کنکریاں مارنے کی جگہ کو اثر نو تعمیر کیا ہے اور اس مقام پر 5 منزلہ عظیم الشان اور وسیع و عریض تعمیراتی کمپلیکس بنا دیا ہے تاکہ حجاج کرام سہولت کے ساتھ کنکریاں مار سکیں۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے یہ ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ حجاج کرام کو جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے گروپوں کی شکل میں بھیجا جاتا ہے۔ کنکریاں مارنے کے اوقات اور گروپ کے لیے متعین راستہ مکتب یعنی معلم اپنے حجاج کرام کو بتائے گا۔ تمام عازمین اسی نظام الاوقات کے مطابق کنکریاں مارنے کے لیے جائیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اسی طرح ضعیف اور بیمار مرد و خواتین جو اس مشقت کے قابل نہ ہوں انہیں ویل چیئر پر کنکریاں مارنے کے لیے لے کر نہ جائیں، بلکہ ان کی طرف سے ان کے محرم یا ساتھی بطور وکیل کنکریاں مار سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے جمرات میں سامان لے کر جانے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، اس لیے کنکریاں مارنے کے لیے جاتے وقت کسی قسم کا سامان ساتھ لے کر نہ جائیں۔ 10 ذی الحجہ کو معلم کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق گروپ کے ساتھ مقررہ راستے سے جمرات کی طرف جائیں۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے چھوٹا جمرہ آئے گا، اس کے پاس سے گزر جائیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر درمیانہ جمرہ آئے گا، اس سے بھی گزر جائیں۔ تیسرا اور بڑا جمرہ جو مکے سے قریب ہے اس کے قریب رک جائیں، تلبیہ بند کر دیں اور سیدھے ہاتھ سے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اسے ماریں۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ کنکریاں جمرے کے گرد بنے ہوئے دائرے میں گرنی چاہیے، اسے لگنا ضروری نہیں ہے۔ رمی کے وقت اگر یاد رہے تو یہ دعا پڑھیں،
رغما للشیطان ورضا للرحمن اللهم اجعله حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ یہ کنکری شیطان کو ذلیل کرنے اور خدا پاک کو راضی کرنے کے لیے مارتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرے حج کو مقبول بنا اور میری کوشش کو قبول فرما اور گناہوں کو معاف فرما۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں بلکہ اپنے گروپ کے ساتھ قیام گاہ پر واپس آ جائیں۔ رمی کے بعد قربانی کی جائے گی جو حج تمتع اور قران کی صورت میں واجب ہے۔ قربانی کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک اور کئی دوسرے اداروں کی جانب سے سٹال لگا کر کوپن فروخت کیے جاتے ہیں اور کوپن خریدنے والوں کو قربانی کا وقت بتا دیا جاتا ہے۔ آپ قربانی کے لیے گروپ کے کچھ لوگوں کے ساتھ مینا میں قائم قربان گاہ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں جانور خرید کر خود بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے بعد احرام کھولنے سے قبل مرد عازمین سر کے بالوں کو قصر یا حلق کروائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ حلق کروا لیا جائے، جبکہ خواتین چوٹی کے بالوں میں سے ایک پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ اس کے بعد خیموں میں واپس آ کر غسل کر لیں۔ غسل اور روزمرہ کے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ پر بھی جا سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو آخری کام طواف زیارت اور حج کی سعی ہے۔ طواف زیارت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک کیا جا سکتا ہے۔ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد طواف زیارت کیا تو دم دینا ہوگا، یعنی قربانی کرنا ہوگی۔ طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہوگی اور سعی کے بعد منا واپسی ہوگی۔ 11، 12 اور اگر ممکن ہو تو 13 ذی الحجہ کو بھی منا میں قیام کریں اور تینوں جمرات کو کنکریاں اس ترتیب سے ماریں کہ پہلے چھوٹے، پھر درمیانے اور آخر میں بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں۔ چھوٹے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ درمیانے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد بھی قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، لیکن بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ مانگیں بلکہ آگے گزر جائیں۔ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری روز یعنی 12 یا 13 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مار کر منا سے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں۔ اب حج کے تمام ارکان پورے ہو چکے ہیں، صرف طواف وداع جو کہ آخری واجب ہے باقی رہ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مکہ چھوڑ کر اپنے وطن نہ جائے جب تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔ یاد رکھیں کہ طواف وداع میں اصطباء، رمل اور سعی نہیں ہوگی، اور عام کپڑوں میں اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ مکے سے مدینہ یا پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہونے والے ہوں۔ طواف وداع ہر حاجی پر واجب ہے، لیکن حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے رخصت ہے، یعنی وہ اس طواف کے بغیر بھی وطن واپس جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، حج کی نعمت عظمی آپ کو حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے جس نے آپ کو یہ عظیم سعادت نصیب فرمائی اور آپ کو اپنے گھر کی طرف بلایا۔ اس بات کو لازم کیجئے کہ وطن واپس جا کر آپ کی زندگی میں حج کی عظیم عبادت کی جھلک نظر آئے اور آپ کے روز و شب اور دنیاوی و دینی معاملات میں واضح فرق نظر آئے۔ حج صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان اخوت و محبت اور اتحاد و یکجہتی کا عظیم مظاہرہ بھی ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی، لسانی اور علاقائی تعصبات کو چھوڑ کر صرف اور صرف امت مسلمہ کے رکن کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ یہی حج کا اصل پیغام ہے۔ زیارت مدینہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سفر حج اگرچہ مکہ مکرمہ کی حاضری اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد مکمل ہو جاتا ہے، لیکن حج سے پہلے یا بعد میں
اگر مدینہ منورہ کی حاضری نہ ہو تو یہ سفر ناتمام اور نامکمل شمار ہوتا ہے، کیونکہ مکے کی حاضری عبادت کی تکمیل ہوتی ہے اور مدینہ منورہ کی حاضری محبت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب وہ سفر حج کرے تو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر صلاۃ و سلام پیش کرے اور مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرے۔ آپ اپنے گروپ کے ساتھ مدینے کے سفر پر روانہ ہوں۔ روانگی کا شیڈول معلم بتائے گا اور سفر کے لیے بسوں کا انتظام بھی کرے گا۔ راستے میں کثرت سے درود شریف کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اپنا سامان اپنے رہائش گاہ پر رکھ دیں، غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوں۔ مسجد نبوی ان 3 مقامات میں سے ہے جن کی زیارت اجر و ثواب کی نیت سے کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے سوا کہیں بغرض تقرب اللہ سفر کر کے نہیں جایا جا سکتا، مسجد حرام، میری مسجد اور مسجد اقصی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1000 نمازوں سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور درود و سلام ہو رسول اللہ پر، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں۔ اگر نماز کا وقت ہو تو پہلے نماز باجماعت ادا کریں۔ خواتین ان مقامات پر نماز ادا کریں جو مسجد میں ان کے لیے مخصوص ہیں۔ مسجد نبوی میں روضہ مبارک اور منبر شریف کے درمیان جو جگہ ہے اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یوں تو مسجد نبوی کا کونا کونا انوار و برکات سے معمور ہے، لیکن یہ خاص حصہ رحمت و برکت کا بہت ہی اہم مرکز ہے، لہٰذا اگر دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر اور کسی نمازی کے سامنے سے گزرے بغیر ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے تو وہاں ضرور نماز ادا کریں۔ عموماً یہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لیکن اگر صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں اور رات کو دیر سے وہاں جائیں تو بآسانی جگہ مل جاتی ہے۔ روضہ اقدس کی حاضری کے وقت بہت زیادہ ادب و احترام کا مظاہرہ کریں۔ روضہ اقدس کی جالیوں میں سنہرے دائرے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے جو درمیان والا بڑا دائرہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے مقابل ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد داہنی طرف بڑھیں تو دوسرا چھوٹا دائرہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے سامنے ہے، ان کو بھی سلام پیش کیجیے۔
السلام علیک یا خلیفۃ الرسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ثانی اثنین فی الغار، السلام علیک یا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد تھوڑا اور داہنی طرف بڑھیں تو تیسرا دائرہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے سامنے ہے۔ ان کے بھی امت پر بڑے احسانات ہیں، ان کو بھی عقیدت سے سلام پیش کیجیے۔ السلام علیک یا خلیفۃ الرسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ایھا الفاروق الاعظم، السلام علیک یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ عبادات اور تلاوت و ذکر کا اہتمام کریں اور پوری کوشش کریں کہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا ہوں۔ یاد رکھیں یہ قیمتی لمحات انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آتے، اور حرمین الشریفین کی حاضری اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین احسانات میں سے ایک ہے۔ عموماً معلم کی طرف سے مدینے میں مختلف اہم مقامات کی زیارت کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اگر معلم کی جانب سے یہ انتظام نہ ہو تو اپنے طور پر ان مقدس اور تاریخی مقامات کا شرف زیارت حاصل کریں، جن میں جنت البقیع، جبل احد، مسجد قباء، مسجد قبلتین اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر سلام عرض کریں اور دعا کریں کہ اللہ آپ کے سفر کو آسان فرما دے اور آپ کو، آپ کے اہل خانہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو دونوں جہانوں کی آفتوں سے محفوظ رکھے اور بار بار حرمین الشریفین کے مقدس سفر کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم
تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ مدینہ